نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، سامعین و حاضرین حضرات، رب کریم اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر نماز کا ذکر فرماتے ہیں وہاں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ جیسے نماز ضروری ہے ایسے ہی زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اور زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے اسلام کا۔ رب کریم ہر مقام پر یہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کو ادا کرو، اور یہاں بھی اللہ کریم سورہ مزمل میں فرما رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو ادا کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اور بہت خوبصورت رب کریم نے بات فرمائی وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کریم کو قرض حسنہ دو۔ دیکھو، اللہ جس نے سب کچھ دیا ہے وہ ہم سے قرضہ مانگ رہے ہیں۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ فرماتے ہیں مجھے قرضہ دو، پھر کیا ہوگا؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم یہاں دنیا پر مجھے قرضہ دو گے، میں بہترین آپ کو اس سے بہتر بنا کر آپ کو واپس کر دوں گا۔ یہ آیت کریمہ ہے، اس میں رب کریم قرضہ مانگ رہے ہیں۔ دیکھو نا، کوئی پوچھے کہ اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ آسمان اس کا، زمین اس کی، عرش اس کا، فرش اس کا، چاند اس کا، سورج اس کا، ستارے اس کے، مالک ارض و سما ہے، مالک کن فیکون ہے، اس کو قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن رب کریم کے انداز بیان کے قربان جائیں، رب کریم کہتے ہیں قرضہ دو مسکین کو، غریب کو، مفلس کو، معذور کو، مجبور کو، قرضہ تم ان کو دو گے اور مجھ سے تم لے لینا۔ قرضہ تم نے میری مخلوق کو دینا ہے، اور جو تم دو گے اس سے بہتر کر کے میں آپ کو کل قیامت کے دن واپس کر دوں گا۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی اچھی بات فرما رہے ہیں۔ اور رب کریم فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو لوگ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، قیدی خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ان کو کھانا کھلانا، یہ اور صرف لوجہ اللہ ہو، ان سے کوئی غرض و غایت نہ ہو، تو رب کریم کو یہ بہت ہی پسند ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جو اپنی نمازوں کو قائم اور دائم رکھتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، اور جو حصہ متعین رب کریم نے کیا ہے محروموں کا، سائلین کا، ان کو ادا کرتے ہیں۔ رب کریم کو ایسے لوگ بہت ہی پسند ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، سوال کیا کہ کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ رب کریم نے اس کا جواب دیا جو اپنی ضروریات سے بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ بہت ہی مشکل سوال ہے، لیکن اس کا جواب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دے دیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چندہ مانگا کہ لا کر پیش کرو جنگ تبوک میں کے موقع پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا سارا سامان اکٹھا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا نصف سامان لا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سارا مال لا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیا، اور جتنا زکوٰۃ کا مال ہوتا تھا، مدینہ منورہ میں ایک وقت ایسا آیا کوئی زکوٰۃ دینے والے بہت زیادہ تھے اور لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ اسلام نے ایک مضبوط ترین نظام دیا ہے، لیکن ہم سب اس سے مسلمان غافل ہیں۔ ہمارے ممالک کے جو حکمران ہیں وہ بھی اس طرف نہیں آتے، وہ سود پر جاتے ہیں، سود کی طرف راغب ہیں، جس طرف سے آسانی پیدا ہوتی ہے اس طرف جاتے نہیں ہیں۔ اور زکوٰۃ جو دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور اللہ سے ڈرا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سچ کی پہچان کی، اچھی باتوں کو سچ کہا، رب کریم فرماتے ہیں میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ فَلْيَسِّرْهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے میں آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ اللہ کا حصہ دیں گے تو رب کریم ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ وہ کیسے؟ رب کریم فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین میں ایک دانہ بویا جاتا ہے، ایک دانے کی 7 نالیاں نکلتی ہیں، ہر نالی کے اوپر 100 دانہ ہوتا ہے۔ جو ایک بویا ہے زمین میں اور ایک کے بدلے اللہ تبارک و تعالی نے 700 دیا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں واللہ یضاعف، یہ تو میں نے ایک بتلایا ہے آپ کو، نشانی مثال دے کر بتلائی ہے، لیکن واللہ یضاعف، میں اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہوں، اور دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اللہ کریم اپنے پیارے نبی کو فرماتے ہیں کہ ان سے مال لو، جب مال ان سے لیں گے ان کے مال پاک اور صاف ہو جائیں گے، اور رب کریم اس مال کی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ جس مال سے زکوٰۃ یا عشر ادا کیا جائے وہ مال بھی، وہ اناج بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، رب کریم فرماتے ہیں جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے اور جو زمین سے کاشت کی ہے اس میں سے جو نکلتا ہے اناج، ان میں سے میرا جو حصہ ہے وہ ادا کرو۔ رب کریم حکم فرما رہے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، 100 کے رب کریم 2.5 روپے مانگتے ہیں، 40واں حصہ، اور جو زمین سے فصل لگائی ہے
اس میں سے جو پیداوار ہوئی ہے، اس میں سے جس میں خرچ کیا گیا ہے، اس میں 20واں حصہ ہے، اور جس میں خرچ نہیں کیا گیا، جس کو برانی کہتے ہیں، وہ اس میں 10واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور رب کریم نے بتلا دیا کہ کن کو دینا ہے۔ جو سفید پوش لوگ ہیں ان کی طرف زیادہ خیال کرنا ہے۔ للفقراء الذين يحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا۔ رب کریم فرماتے ہیں جو کمزور ہو چکے ہیں، پھر چل پھر نہیں سکتے، کما نہیں سکتے، سفید پوش ہیں، وہ لوگوں سے لڑ کر جھگڑ کر نہیں مانگتے، تم ان کے تعرفہم بسیماہم، ان کے چہروں سے پہچانو، ان کے لباس سے پہچانو کہ یہ حاجت مند ہے، یہ ضرورت مند ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو دو۔ اور یہ ایسے نہیں جو پروفیشنل بنے ہوئے ہیں، یہ سڑکوں پر کپڑے پھاڑتے ہیں، مانگتے ہیں مجھے دو مجھے دو مجھے دو۔ ایسے لوگوں کو جو 2 ٹکڑے کی خاطر مانگتا پھرتا ہے، ایسے سوالی کو دینا بھی جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ ان لوگوں کو دینا ہے جو چل پھر نہیں سکتے اور لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتے، اللہ کے در پہ بیٹھے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ان کا خیال کیا جائے۔ ان ایسے لوگوں کو دینا زیادہ ثواب ہے۔ اور اس سے بھی بہتر رب کریم نے بات فرمائی ہے کہ صدقہ خیرات دینا اجر و ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں، لیکن اگر اپنے قریبی عزیز و اقارب کو دو گے تو دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک مال خرچ کرنے کا اور ایک اپنے عزیز و اقارب کی اعانت کرنے کا، مدد کرنے کا، رب کریم اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو زکوٰۃ ہے پورے حساب سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔